السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ان کی تجارت نہ تو ان کے لیے فائدہ مند ہوئی نہ کام آئی، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ The backbone of this verse is ہدایت۔ ایک اللہ کے خزانوں میں سے بے پناہ خوبصورت خزانہ، ہماری کامیابیوں کا ضامن خزانہ، ہماری جنت کا ضامن خزانہ، ہماری پرماننٹ فلاح کا، کامیابی کا ضامن خزانہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے اور ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ایک ضامن خزانہ۔ دی روٹ، دی سول اینڈ دی بیک بون آف ریلیجن لائف، ہماری مذہبی زندگی کی روح، مسلمان زندگی، مسلمان انسان کی زندگی کا مقصد حیات کون سا خزانہ ہے؟ ہدایت۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے چنا ہوا وہ خزانہ جس کو اللہ رب العزت صرف واحد یہ ہدایت ہے، واحد یہ اللہ کی عطاؤں میں سے واحد عطا ہدایت ہے، جو کہ اللہ انسان کی تڑپ پہ، اس کی مانگنے پہ، اس کی چاہ پہ، اس کی تلاش پہ، اس کی طلب پہ اس کو نوازتے ہیں۔ ایسا انمول اور بے پناہ قیمتی خزانہ۔ لیکن بہت افسوس، دکھ اور المیہ کی بات ہے یہ ہم عورتوں کے لیے کہ ہم نے اس کو بہت کیجول، فار گرانٹیڈ، ان امپورٹنٹ اور انوانٹیڈ بیہیویئرز کے سپورٹ کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو اتنا معمولی جانا، اتنا معمولی جان کے ڈی ویلیو کر دیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، اگر یہ ہمارے من میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہدایت ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہدایت ہمارے کاموں میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بغیر ہم جو زندگیاں مسلسل کنٹینیوسلی جی رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو اس کی کمی ہے، ہماری زندگیوں میں جو اس کی ایک خالی پن ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو یہ خارج ہے، یا ہماری زندگیوں کے اندر جو اس کا اظہار ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتا، یہ تمام کے تمام معاملات کہیں پہ بھی ہمیں ہدایت کے لیے پریشان، ہدایت کے لیے اسٹرگل آؤٹ کرتے ہوئے، یا ہدایت کے لیے کوششیں کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم مطمئن ہیں، پرسکون ہیں اپنی زندگی کی اس سرپٹ دوڑ کے اندر، جس زندگی کو ہم نے دنیا کے انداز، دنیا کو پانے اور دنیا کی چاہ کے حوالوں کر دیا ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ اس بات کی
الحمدللہ ہم مسلمان عورتیں اللہ سے محبت کرنے والی عورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھنے والی عورتیں، لیکن جو معاملے ہمیں اللہ اور اللہ سے رسول سے جوڑتے ہیں، جو چاہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑتی ہے، جو راستہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی ہمیں ذرا برابر بھی نہ پرواہ ہے، نہ چاہت ہے، نہ طلب اور نہ تڑپ۔ کون ہیں ہم؟ کلمہ حق پڑھنے والی، پیدائشی طور پہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والی، اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت اچھے طریقے سے جاننے اور پہچاننے والی مسلمان عورتیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو ہدایت کو پروسیڈ کرنے کی ڈیوٹی دے کے اس دنیا میں بھیجا کہ جا کے مسلمان سے مومن عورت کا سفر طے کرو۔ تم سے میں اور کچھ نہیں مانگتا، لیکن تم سے مانگتا ہوں میں تمہارے بچوں کی، تمہاری نسلوں کی اپنے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پرورش، تربیت، ان کی زندگیوں میں دین اسلام کا راج اور ان کی روحوں کے اندر اپنے رب کی فرما برداری کا پہرا، یہ چیزیں تم نے اپنی نسلوں میں کریٹ کرنی، اپنی فیملی ممبرز میں کریٹ کرنی، اپنے پیاروں میں کریٹ کرنی ہے، اپنے چاہنے والوں میں کریٹ کرنی۔ یہ ہے تمہاری ڈیوٹی۔ یہ وہ کریڈٹ ہے جس نے ہمیں دوسری عام عورتوں سے افضل کیا، برتر کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم میں بہت ساری ایسی مسلمان عورتیں ہیں جن کی ترجیحات، پرائرٹیز، زندگی کے راستے ان معاملات کی طرف کو ہوتے ہیں جو کہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا بالکل شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا بری چیز اپنے لیے چوائس کر رہی ہیں، کس قسم کا وہ اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کر رہی ہیں کہ جو معاملات اللہ کو پسند نہیں وہ زندگی میں شامل کر لیے، اور کس بری قسم کی وہ تجارت کر رہی ہیں، اللہ سے کیسی ٹریڈ کر رہی ہیں۔ ایک ایسی چوائس، ایک ایسا ٹریڈ، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا چناؤ جو کہ کرتی تو میری جان ایک مسلمان عورت ہے، پر اس کے پیچھے کئی انسان برباد ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ہدایت نہیں پائے گی، نہیں پکڑے گی، تو پرماننٹلی وہ، اس کی فیملی ممبرز، اس کی نسلیں جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ چاہ ہمیں جنت کی ہے، چاہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، چاہ ہمیں اللہ کے انعامات اور اکرامات کی ہے، لیکن یہ کیسی ہماری سوچ، یہ کیسا ہمارا لائے عمل، اور یہ کیسا ہمارا زندگی کے ساتھ ایک خود کا مذاق ہے کہ ہمارے معاملات، ہماری چوائس، ہمارا چناؤ گمراہی کے راستے ہیں اور ہدایت کو ہم چھوڑ بیٹھی ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ ہمیشہ ہر چیز کی ہم کوئی نہ کوئی ایک قیمت ادا کرتے ہیں۔ اٹس ڈن، اٹس کنفرملی ڈن، کہ ہم نے کچھ پے کرنا ہے تو ہم نے کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے تو کچھ لینا ہے۔
جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. ہدایت کی قیمت ہے قربانی. اسی طرح جب تک ہم ہدایت نہیں بیچیں گی نا تو ہم گمراہی میں انوالو نہیں ہو سکتی. گمراہی کی قیمت ہے ہدایت. آج جو ہم اپنی گردن تک گمراہی کے راستوں میں دھنسی پڑی ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس کی کیا قیمت ادا کر دی ہے؟ ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے کہ ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور گمراہی کو ہم نے چن لیا. ہم نے گمراہی کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے ہدایت کو سیکریفائز کر دیا. ہم نے گمراہی کے اندر اپنی من چاہی خواہشوں کو صرف جینے کے لیے، دنیا کو جینے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی ذات کی واہ کے لیے ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا. ہم نے گمراہی کو پکڑ لیا. یہ کاہے کی، کدھر کی، کس اینگل سے سود مند تجارت ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو رسک پہ ڈال رہی ہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ اپنے ان اولادوں کو بھی رسک پہ ڈال رہی ہیں جن سے ہمیں بہت محبت ہے، جن کو ہم بہت تکلیف سے پیدا کر کے اس دنیا میں لے کے آتی ہیں. یہ کیسی ایک ماں کی محبت ہے؟ یہ کیسی ہماری اپنے رشتوں کے ساتھ محبت ہے؟ کیوں دنیا ہمارے اندر اتنی سرایت کرتی جا رہی ہے؟ کیوں ہم عورتوں کو نہیں ہوش آ رہی ہے؟ کیوں ہم نے زندگی کے وہ انداز اپنا لیے ہیں جو بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی ضد میں کھڑے ہیں؟ کیوں؟ اللہ رب العزت نے تو ہمارے ساتھ میری جان اتنی جانوں کو جوڑا ہوا ہے. ہمیں خود پہ ترس نہیں آتا تو کم از کم اپنے ساتھ جڑنے والے لوگوں پہ ہی ہم ترس کھا لیں. ہم اپنے پیارے رشتوں پہ ترس کھا رہے ہیں، اپنی پیاری اولادوں پہ ترس کھا لیں. ایسا ہم لوگوں کی عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے ہوئے ہیں، ایسی ہم عورتیں دنیا دار ہوئی ہیں، ایسی ہم عورتوں کے اندر دنیا رچ بس گئی ہے کہ ہم نے ہدایت کے ہیرے چھوڑ دیے ہیں اور ہم نے گمراہی کے پتھر خریدنے شروع کر دیے ہیں. ہم نے ہدایت کے پھول چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اس کے کانٹے خریدنے شروع کر دیے ہیں، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ کانٹے جو ہم خرید رہی ہیں یہ نہ صرف ہمیں چبھیں گے بلکہ یہ کانٹے ہماری اولادوں کو بھی چبھیں گے. ہم نے ہدایت کی خیر، ہدایت کی برکتیں، ہدایت کی نوازشیں، ہدایت کی بلیسنگز، ہم نے ہدایت کی ہر خیر کا دروازہ نہ صرف اپنے اوپر بند کیا ہے، ہم نے اپنی اولادوں پہ بھی بند کر لیا ہے. ہم نے گمراہی کے شر کے اندر اپنا خسارہ، اپنی بربادی، اپنا شر ہی نہیں کنفرم کیا، ہم نے اپنی نسلوں کا شر بھی کنفرم کر ڈالا ہے. ہم کیسی محبت کرنے والی عورتیں ہیں بابا اپنے رشتوں سے. دنیا کا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی ہمارے پیارے کو کچھ کہتا ہے تو ہم کمر کس کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کسی کی جرت نہ ہوگی کوئی میرے بابا کو کچھ کہہ دے، کسی کی جرت نہ ہوگی کوئی میرے بھائی کو کچھ کہہ دے، کسی کی جرت نہ ہو کہ میرے بچوں کو کوئی کچھ کہہ دے. ایسے ہم تن تنا کے کھڑی ہوتی ہیں. اور کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم خود سے کیسے دشمنی نبھا رہی ہیں اپنے ان پیارے رشتوں کے ساتھ. کس چیز کے لیے؟ صرف اپنی ان جھوٹی سچی خواہشات کے لیے. کیا چاہتی ہے عورت آج کی؟ میری سمجھ سے باہر ہے. کیا اس کا زندگی کا پاتھ بن چکا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں ایک مسلمان عورت اپنا مقصد حیات بھول چکی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں بھول چکی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے. کیوں جانتی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ قرآن سے جڑی ہی نہیں، جس میں اس کو اللہ ہر ایچی بیچی بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کی ڈیوٹیز ہیں. ان معاملات سے اے مسلمان عورت تم نے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. ان معاملات کے اوپر تم نے سیکریفائز کرنا ہے. ان معاملات کے اوپر
ان طریقے سے تم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. یہ حد بندیاں اللہ نے تم پر لگا دی ہوئی ہیں. اور مور اوور اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری کامیابی کا، تمہارے جنت کی ضمانت ہے اس قرآن کے اوپر عمل. اس کو پکڑ لو اور اپنی نسلوں کو اس پہ لگا لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو ہم کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس فلاح کے راستے کو چننے کا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے احکامات کو جاننے کا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم پہ کس چیز کی پابندی لگا دی گئی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ کن معاملوں پہ چل کے ہم اور ہمارے رشتے سیکیور ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ کن راستوں پہ چل کے اللہ کی بلیسنگز، اللہ کی برکتیں ہم پر اترتی ہیں. ہمیں نہیں خوف آتا ہے جہنم سے، ہمیں نہیں چاہ ہے جنت کی. ہم نے کیوں ہدایت کو اتنا کیجول لے لیا ہے بابا؟ ہم نے کیوں گمراہی کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے؟ آخر کیوں ہمیں اس چیز سے خوف نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ہم نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے اللہ کو جا کے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ اللہ ہم اپنی نسلوں کو آباد کر کے آئی ہیں کہ برباد کر کے آئی ہیں. جس باشعور مسلمان عورت کے کندھوں پر اس کی فیملی کی ہدایت کی ذمہ داری ہو، اس کے رشتوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہو، اس کے ارد گرد کے دوست احباب کی ہدایت کی ذمہ داری ہو، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ عورت اس زندگی کے ہلے گلے میں، اس دنیا کے فن اور چل میں گم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان عورت کو تو اللہ رب العزت نے دنیا میں فن، چل اور ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا. ہمیں تو بھیجے کہ امت محمدی کے پریچر تیار کرو، اللہ کے فرما بردار تیار کرو. اور ہم کیا کر رہی ہیں؟ ہم گمراہی کے راستوں پر چل کر جہنم کے گڑھے کی طرف دن بدن بڑھ رہی ہیں. وہ راستے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ معاملہ ہدایت جو ہمیں جنت کا ضامن بناتا ہے، ان کو ہم چھوڑ چکی ہوئی ہیں. کیا چلا جائے گا ہمارا اگر ہم عورتیں گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کے ہدایت کے راستوں پہ چل کے اللہ کی فرما برداری کو زندگی کا مقصد حیات بنا لیں گی؟ تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، جو ہمیں عظمت دیتا ہے، جو ہمیں مقام دیتا ہے، جو سامنے والے کی نظر میں ہمارے لیے حیا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے بلند مقام پہ بٹھا دیا اور ہم نے اپنے آپ کو اپنی چاہتوں، اپنے نفس اور اپنی ہی خواہشوں کی بھرپائی کے اندر اس مقام سے ہٹا لیا. ہم کس قسم کی تجارت میں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں آپ رحمت للعالمین کے ساتھ جنت کے اندر دائمی صحبت نہیں چاہیے؟ ان کا دیدار نہیں چاہیے؟ کیا اللہ کا دیدار نہیں چاہیے؟ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہماری محبت سچی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہنا چاہیں؟ اور اگر ہماری محبت سچی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان راستوں پہ نہ چلنا چاہیں جو راستے ہمیں ان کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ دنیا میں ہمیں اپنے پیارے جہاں پر رہتے ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، ان راستوں کے اوپر چل کے ہم ان کے گھروں میں پہنچتے ہیں نا. تو اللہ اور اللہ کے رسول تک ہم ان کے راستوں پر چلے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں میری جان؟ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے مقصد حیات کو پہچانیے. مسلمان عورت کی عظمت اللہ کی فرما برداری میں ہے. مسلمان عورت کی عظمت ہدایت میں ہے. مسلمان عورت کی بلندگی اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنا کے ان کی تابعت داری کے اندر ہے. یہی ہماری فلاح ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے. لیکن ہم نے اپنے لیے کنٹینیوسلی
ایک بے سود تجارت کا انتظام کر لیا ہوا ہے۔ ہم عورتوں نے آخرت کی دائمی نعمتیں چھوڑ کر دنیا کی حقیر اور عارضی نعمتیں خرید لی ہوئی ہیں۔ ہدایت کی روشنی چھوڑ کر گمراہی کا اندھیرا ہم نے خرید لیا ہے۔ اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر اللہ کے غضب کو ہم کیوں خرید رہی ہیں؟ اللہ کی رضا اور خوشی کو چھوڑ کر اللہ کی ناراضگی کو ہم کیوں خرید رہی ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری سے ہم کیوں نہیں پیش ہو جاتی ہیں؟ اللہ کے آگے ہم تکبر اور سرکشی کی وجہ سے کیوں ڈٹی ہوئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں جنت کے ریشم کے لباس نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں جنت کے لذیذ پھل طعام اور مشروب نہیں چاہیے؟ کیوں ہم اپنا مقدر جہنم کا لباس، آگ اور کھولتا پانی اور کانٹے دار کھانے اور پیپ بنا رہی ہیں؟ کیوں دانستہ ہم یہ بے سود تجارت کر رہی ہیں؟ کیوں ان معاملات کو ہم اپنی زندگی کے اندر سدھار نہیں رہی ہیں؟ آخر کیوں؟ یہ کیسے سودے ہیں ہمارے؟ یہ کیا خرید رہی ہیں ہم، اور یہ کیا کرتی پھر رہی ہیں ہم؟ ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر موقع پہ ہم نے اپنے آپ کو رسک پہ ڈالا ہوا ہے، اپنی اولادوں کو رسک پہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم اپنے زندگیوں کے اندر شادیوں کے نظام دیکھ لیں تو تب، بچوں کی تربیت کے اوپر ہم غور کر لیں تو ہم نے وہ تربیت کو رسک میں ڈال دیا ہوا ہے، وہ تب کاروبار دیکھ لیں تو وہ کاروبار ہمارے مرد حضرات جو ان سے رسک پہ ڈال چکے ہیں۔ گھروں کے نظام ہم دیکھیں تو وہ اللہ اور اللہ کے قانون کے خلاف ہم نے گمراہی کے معاملات کے اندر ڈل کے گمراہی کے اکارڈنگ ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑھ کے تو ہم نے خود اپنی ذات کو رسک پہ ڈال لیا ہوا ہے اس بے سود تجارت کے ساتھ۔ کیوں میری جان ہمیں اپنے آپ سے سچی محبت نہیں ہے؟ کیوں ہم بھلائی اور خیر کی طرف نہیں جا رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایسی تجارت کے بدلے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی کے ٹائٹل میں جو ڈیلنگز یہ کر رہی ہیں وہ ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیں گی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے اس بے سود تجارت کو ان کی آنکھوں میں بہت بھلا، بہت خوبصورت، بہت فائدہ مند کر دیا ہوا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے، واقعی فائدہ مند کر دیا ہوا ہے۔ ہم اس دنیا کو جی رہی ہیں، ہمیں نہیں ہوش ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں نہیں ہوش ہے ہم نماز سے دور ہیں، ہمیں نہیں ہوش ہے ہم پردے سے دور ہیں، ہمیں نہیں ہوش ہے کہ ہم اخلاقیات سے دور ہیں، ہمیں نہیں ہوش ہے ہم اللہ کی فرمانبرداری رسول اللہ کی پیروی سے دور ہیں۔ نہیں ہوش، ہمیں کسی چیز کی ہوش نہیں۔ ہم دنیا داری میں اس پورے طریقے سے ڈوب گئی ہوئی ہیں، اپنی خوبصورتی کو انہینس کرنے میں، اپنی شخصیت کو پریزنٹ کرنے میں، اپنے نمود و نمائش میں، اپنے آپ کو دنیا کو دکھانے میں ہم اس حد تک غرق ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم یہ بھول گئی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، اور مسلمان عورتوں کا سب سے بڑا تقاضا ہدایت اور حیا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں سے دور دور تک نکل چکا ہے، نکلتا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو آج اللہ اس فتنے سے بچا لے۔ ایک گمراہ عورت اتنے لوگوں کی بربادی کی وجہ میری جان بنتی ہے، اور ایک ہدایت یافتہ عورت اتنے لوگوں کی ہدایت کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایپل آف آئی ہے ہدایت یافتہ عورت، اللہ کے رسول کی ایپل آف آئی ہے ہدایت یافتہ عورت۔ ہم کیوں ان معاملات کی طرف، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے برانڈ کے مطابق اپنے آپ کو کیوں نہیں تیار کرتی ہیں؟ دنیا میں تو ہم بہت برانڈ کانشیس ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے برانڈ کو کیوں نہیں پہچان رہی ہیں؟ ان کے چوائس آف لیول کو ہم کیوں نہیں پہچان رہی ہیں؟ ہمیں یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا کس قسم کا ایکٹ ہونا چاہیے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے برانڈ کے اوپر پوری اتر آئیں؟ یہ فیصلے، یہ معاملے اللہ رب العزت ہمارے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر کھول کے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہدایت کو اتنا ہی کیجول جان لیا ہے نا تو اٹس اوکے، تم نے اس کو کک آؤٹ کر دیا تو اٹس اوکے، اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو اٹس اوکے، تم ٹینشن نہ لو، میں نے تمہیں اس کی طرف آنے بھی نہیں دینا۔ میں رب العالمین ہوں، تم جس طریقے سے میرے سارے معاملات کو کک آؤٹ کر رہی ہو، میں تمہیں ان کو چوائس بھی نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے تمہیں کیا مقصد حیات دے کے بھیجا اے مسلمان عورت، اور تم کیا کرنے لگ گئی؟ تم نے اپنے ایکٹس کے ذریعے، تم نے اپنی پرفارمنسز کے ذریعے میرے دین کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا، میرے نبی کی تعلیمات کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا،
تم نے دوسرے لوگوں کی تعلیمات کو سربلندی دینی شروع کر دی، تم دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ تمہارا رائٹ پاتھ تو قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث اور تعلیمات تھی، تو تم کن راستوں پہ لگ گئی؟ یہ معاملہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت سینسٹیو ہے میری جان۔ اللہ رب العزت منافقین کی جو چوائسز یہاں پر دے رہے ہیں، جو آتے یہاں پر بتا رہے ہیں، ہمیں اس میں اپنا پورے کا پورا چکن بیلنس کرنا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ہم میں جھوٹ، دھوکہ، خیانت، فساد، دو رخا پن تو نہیں ہے، کہیں ہم نعوذ باللہ اپنی باتوں اور عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا مذاق تو نہیں اڑا رہی ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہی ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ایک خسارے والی تجارت کر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے ساتھ بہت محبت اور خلوص اور ایمانداری سے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم اپنے انہی معاملات کے اندر انوالو تو نہیں ہیں۔ اگر تو ہم نہیں ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے اور سیدھا راستہ اپنانا ہے، تاکہ ہمارے پیارے بھی سیف ہو سکیں، تاکہ ہمارے بچے بچ سکیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں امان میں آ سکیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اگر اپنے سے محبت نہیں ہے تو اپنے پیاروں سے، اپنے بچوں سے تو محبت کیجیے، اپنی نسلوں سے تو محبت کیجیے۔ ہم اگر اپنے معاملات جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کے معاملات کے لیے توبہ کر لیتی ہیں، اللہ کے معاملات کے اندر رجوع کر لیتی ہیں، اللہ کے آگے اپنی ہر چیز کو کنفیس کر لیتی ہیں، تو اللہ ہمارا سارے پچھلے معاملوں کو زیرو کر دیں گے۔ یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم انہی معاملات کو جان کر بھی ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہیں، ہوا میں اڑا دیتی ہیں، اور کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تو ہم ڈیفینیٹلی حتمی طور پہ بربادی اور گھاٹے کا سودا کر چکی ہوئی ہیں۔ پلیز اس چیز کو سمجھ لیجئے، اٹ اپ ٹو اس کہ ہم نے ان سب معاملات سے خود کو اور اپنی اولادوں کو بچانا ہے، جنت کا حقدار کروانا ہے، ہدایت کا پیروکار کروانا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں میں خود کو شمار کروانا ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو اس بربادی کا اور اس گھاٹے والے راستے کا پیروکار بنوانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔